صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. کربلا سننے کے لیے آنے والوں, کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں, امام حسین کا پیغام سننے کے لیے آنے والوں, مجھے بتاؤ کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن اور اہل بیت کو آقا نے چھوڑا ہے تو قرآن تو مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جو قرآن نہیں جانتا, وہ کربلا میں کردار حسین دیکھ لے, اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے. قرآن طاقوں میں رکھا جاتا ہے, حسین کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے, قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے, لیکن حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں. قرآن ممبر پر سے اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے, حسین کے لیے ممبر چھوڑ کے زمین پہ آیا جاتا ہے, قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے, حسین کو زبان چسایا جاتا ہے. گویا کہ قرآن کو زبان پہ رکھا جاتا ہے اور زبان پر حسین کو رکھا جاتا ہے. اندازہ تو فرمائے کس طریقے سے خوبصورت انداز ہے. اللہ اکبر, جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے. اور علامہ عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں حسین پاک اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی میں لوگ سفر طے کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے. قرآن بھی نور ہے, حسین بھی نور ہے. کیسا نور ہے؟ تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اب مجھے بتاؤ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو پکڑنا گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. امام میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد وقت کا سب سے بڑا مجرم, وقت کا سب سے بڑا گنڈا, وقت کا سب سے بڑا پلید, وقت کا سب سے بڑا دین کا دشمن یزید پلید لعین کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے. اب ذرا توجہ کرنا مسلمانوں, غور کرنا, میری قوم کے جوانوں غور کرنا. امام علی مقام اللہ جدی والی سلام مشن لے کر کربلا میں آئے. کون سا مشن؟ دین کو بچانے والا مشن. کون سا مشن؟ دین کے تحفظ کا مشن. کون سا مشن؟ شریعت کے تحفظ کا مشن. کون سا مشن؟ غلبہ دین کا مشن. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. اور پھر اہل بیت سے محبت کے بارے میں اتنی تعلیم دی, اتنی تعلیم دی, اتنی تعلیم دی. فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے لوگو میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اپنی گود میں اہل بیت کو بٹھا کر فرمایا لوگو میں اپنی اہل بیت تم کو بطور امانت سونپ کر کے جا رہا ہوں. میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے یہ میں دیکھوں گا. میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں میرے نائب بننا, جیسے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تم بھی اہل بیت سے محبت کرنا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محبت اہل بیت کی دعوت اتنی زیادہ کیوں دی گئی؟ بلکہ یہاں تک فرمایا خاص طور پہ اہل بیت میں امام حسین کے بارے میں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں. اور پھر کیا فرمایا احب اللہ من احب حسین, کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو میرے حسین سے محبت کرو. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں, اہل بیت سے پیار کرنے والوں, آپ مجھے بتاؤ جس چیز سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی عالم سے محبت ہے تو وہ عالم کی نقل کرے گا, کسی کو کرکٹر سے محبت ہے وہ کرکٹر کی نقل کرے گا, کسی کو ہیرو سے محبت ہے وہ ہیرو کی نقل کرے گا, کسی کو باپ سے محبت ہے وہ باپ کی نقل کرے گا, کسی کو ماں سے محبت ہے وہ ماں کی نقل کرے گا, کسی کو ٹیچر سے محبت ہے وہ ٹیچر کی نقل کرے گا. غرض کے محبت انسان کو نقال بنا دیتی ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے انداز میں چلتا ہے, اسی کے انداز میں بولتا ہے, اسی کے انداز میں سوچ بنتی ہے, اسی کے انداز میں فکر بنتی
بدلتی ہے, اسی کے انداز میں تخیلات اور تصورات کا ماحول کریٹ ہوتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, میرے آقا نے تو یہ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اب بتاؤ مولا حسین سے پیار کرتے ہو, مولا حسین سے محبت کرتے ہو؟ یقین جانیں پوری دنیا کے اندر انسان امام علی مقام سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے, لیکن ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہزاروں کے اس مجمع میں اے عاشقان رسول, اے عاشقان حسین, مجھے بتاؤ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آخر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہے؟ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آج وہ ہماری زندگی میں کیوں ہے, وہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے, وہ ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کون سی چیز سے نفرت کی ہے اور کون سی چیز ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں میں گناتا ہوں, اس کے بعد ہم خود ہی سوچیں گے. زیادہ دیر تک آپ کا امتحان نہیں لوں گا, لیکن توجہ کرنا, اے امام حسین کے نام پر اس محفل میں آنے والوں, کھڑے رہ کر بیٹھ کر کے تکلیف میں گفتگو سننے والوں, یاد رکھنا امام سے سچی محبت کر لو, کیونکہ امام کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا, اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اس محبت کا تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ جنت میں جاؤ گے, لیکن محبت کرو, محبت کے نام پہ چیٹنگ نہ کرو, محبت کے نام پر ہیرا فیری نہ کرو, محبت کے نام پہ دکھاوا مت کرو, محبت کرو. اللہ اللہ. اب دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں, دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر. مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, مدینے کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے, اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے. پازیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر, بیٹھ جاؤ آپ لوگ, بیٹھ جاؤ. پیر کے اندر جو گھنگرو باندھے جاتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں. پازیب کس کو پہنا کے لے جا رہا ہے؟ اونٹنی کو. توجہ کرنا, مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, ان کی بھی توجہ. اونٹنی کو پازیب پہنا کر لے جا رہا ہے, چھم چھم کی آواز اونٹنی کے پیر میں بندھے ہوئے پازیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسی گھنگرو کی اور پازیب کی آواز سنی, فوراً کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس اونٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا خبردار اونٹنی روک دے. جب اونٹنی وہ روک دے میرے نام سے تو اس سے کہنا پازیب اتار دے. اور پازیب اتارنے کے بعد اس کو کہنا جس آواز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو عائشہ کبھی پسند نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. میری قوم کے جوانوں غور سے سنو, حدیث پر توجہ کرو. یاد رکھنا آج کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی ٹائٹل دے دے, زمین کے اندر جانے کے بعد پول کھلے گی کون کیا تھا. زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں, اللہ سے ڈرو. اللہ کے یہاں عدل ہے, اللہ کے یہاں انصاف ہے, اللہ کے یہاں چیک کرنے کا معاملہ ہے. آدمی اپنے آپ کو جو چاہے کہہ لے. اللہ اکبر. اونٹ کے پیر میں پازیب بندے ہیں, ان پازیب کے بارے میں ام المومنین نے کان پر ہاتھ رکھ لیا. کنیز جاتی ہے, جا کر کے اس اونٹنی والی سے والے سے کہتی ہے اے اونٹنی والے, اے شتربان, یاد رکھ ام المومنین کا حکم ہے اونٹنی کو روک دے اور پازیب نکال دے. اما جان کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے فوراً اونٹنی روک دی. اونٹنی روکنے کے بعد پازیب نکال دیے. نکالنے کے بعد آیا ام المومنین کے پاس, اما جان آپ نے پازیب نکالنے کا حکم دیا. ام المومنین کہتی ہے اے شتربان, اے اونٹ چرانے والے, جس آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ جو آواز میرے محبوب کو
تکلیف پہنچاتی تھی، اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ اس لیے پازیب میں گھنگرو نہ ڈال اور اس کو اونٹ کے پیر میں نہ ڈال۔ تو وہ کتنی سادگی سے کہتا ہے، دیکھو لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں، بڑی سادگی سے کہتا ہے اماں جان یہ اونٹنی تو جانور ہے، جانور کو گھنگرو پہنانے پر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کریں، اماں جان اونٹنی تو جانور ہے، تو جانور پہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، جانور کو پازیب پہنانے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ام المومنین کا جواب سنو، فرماتی ہے نادان اونٹنی تو جانور ہے جانور، مگر تو جانور نہیں ہے، تو انسان ہے۔ جس چیز کو ہمارے محبوب نے ناپسند کیا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو ہم بھی ناپسند کریں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کے نام پر بچے، جان، مال سب قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوان، مجھے بتا کہ یزید بانسری کی آواز سنتا تھا، یزید ڈھول کی آواز سنتا تھا، مولا حسین اس غیرت کے ساتھ آئے تھے کہ جو آواز موسیقی اور میوزک کی میرے نانا کو ناپسند تھی، یزید پرموٹ کر رہا ہے، حسین نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس آواز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا، احتجاج درج کرایا، گھر کے گھر لٹایا۔ حسین پاک سے محبت کرنے والوں بتاؤ، یہ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر روزانہ گانا سن رہے ہو، کاروں میں سفر کرتے ہوئے جو گانے سنتے ہو، اور وہ بھی اتنے گندے گندے گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارے، جو انسان کو گناہوں پہ ابھارے، کیا بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارش کے برسنے پر جیسے سبزہ پیدا ہوتا ہے، ویسے میوزک کی آواز کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ منافق ہو گئے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میوزک سنو گے تو دل میں نفاق پیدا ہوگا، اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں کفر ہو، اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے۔ بتاؤ، شادیوں میں میوزک بجاتے ہو، گاڑیوں میں میوزک بجاتے ہو، اور اللہ اکبر رات کے 2-3 بجے تک میوزک میں ڈوبے رہتے ہو، جانتے ہیں میوزک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول تمہارے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک کی آواز سنی ہوگی، جس نے دنیا میں